السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دینی بھائیوں، بزرگوں اور میری ماں بہنوں، بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ نماز کے تعلق سے کچھ ایسی غلطیاں کر لیتے ہیں جو غلطیاں نہیں ہونی چاہیے، یا تو انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یا پھر انہیں پتہ ہے لیکن سستی اور کوتاہی کاہلی کی وجہ سے اس طرح کر لیتے ہیں۔ لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ سستی اور کاہلی سے کر لیتے ہیں، یہ بہت کم ہوتا ہے، لیکن جہاں پر اللہ کے فرمان پر عمل کرنے کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے نماز کو پڑھنے کا حکم دیا ہے اور کن چیزوں کے ادا کرنے پر اور کن باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے۔ چاہے جو بھی عمل کیوں نہ ہو، اگر اس میں سستی پائی جاتی ہے، کاہلی پائی جاتی ہے، تو وہ عمل اللہ کے یہاں پر قبول نہیں ہوتا ہے۔ کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں پر قبول ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ دل سے اس عمل کو کرے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کرے۔ اگر دل سے کر رہا ہے لیکن اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کا مقصد نہیں ہے، لوگوں کو دکھانا ہے، ریاکاری مقصود ہے، کوئی بھی دوسری غرض اس کے دل کے اندر ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو قبول نہیں کرتے ہیں جس میں دو نیتیں کی گئی ہوں، یا صرف ایک نیت کی گئی ہو کہ جس میں اللہ کو راضی کرنا مقصود ہی نہ ہو، بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا گیا عمل ہو، یا سب کر رہے ہیں تو میں بھی کر لوں، یہ نیت ہے۔ یا پھر دو نیتیں شامل ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کا مقصد بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ دکھاوا بھی شامل ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو بھی قبول نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف اس عمل کو قبول کرتے ہیں جو صرف اللہ ہی کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہو۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہر عمل کو، صرف نماز ہی نہیں، نماز اس لیے کہا کہ نماز تمام عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے، تمام عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ تو کوئی بھی عمل کیوں نہ ہو، ہم سب کو چاہیے کہ وہ ہم اس عمل کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہی کریں، کہ میرا مولا، میرا اللہ میرے اس عمل سے راضی ہو جائے اور اس عمل سے راضی ہو کر میرے حق میں اللہ تعالیٰ ثواب لکھ دے، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی آخرت کی نعمتیں مجھے حاصل کرے۔ یہ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، اور اللہ کا دیدار کن کو حاصل ہوگا؟ جو جنت میں جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے، جنت نعیم میں ہم سب کو جگہ عطا فرمائے، آمین۔ میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور ماؤں بہنوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان ماؤں بہنوں کے اولادیں بھی ہوں گی، ان ماؤں بہنوں کے والد صاحب موجود ہوں گے، ان ماؤں بہنوں کے بھائی موجود ہوں گے، اور ان ماؤں بہنوں کے شوہر موجود ہوں گے، تو ہماری یہ بات ان تک پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے۔ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سن لو کہ جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچائے۔ تو ذمہ داری ہوتی ہے، اللہ کے یہاں پر ہر ایک ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ تو یہ امانت ہے، امانت کو پہنچائیں۔ الدین و امانہ، دین امانت ہے،
دین کی تمام باتیں امانتیں ہیں، اس لیے جب کوئی دین کی صحیح بات معلوم ہو جائے سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس دین کی بات کو دوسروں تک پہنچایا جائے جہاں تک ہو سکے۔ تو ہماری مائیں بہنیں ہماری بات کو سن رہی ہیں تو اپنے بھائیوں، اپنے والد صاحب اور اپنے اگر بیٹے ہیں تو ان تک، اور اس طرح سے اپنے شوہر تک اس بات کو ضرور پہنچائیں، تو انشاءاللہ پہنچانے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ جیسے کہ حدیث میں موجود ہے کہ اگر کوئی کسی کو اچھی بات بتاتا ہے، دین کی بات بتاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بتانے کی وجہ سے عمل کرنے والے کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں، اور عمل کرنے والے کے حق میں بھی ثواب کم نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور ماؤں بہنوں، ہم نے دیکھا ہے کئی بار نماز کے اندر لوگ ایک غلطی کر لیتے ہیں کہ جب امام صاحب رکوع میں پہنچ جاتے ہیں تو کچھ لوگ آ کر انتظار کرتے ہیں کہ امام صاحب رکوع سے کھڑا ہو جائے، وہ سمجھتے ہیں کہ اب رکعت چھوٹ گئی ہے تو پھر رکوع میں ملنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ رکوع سے رکعت ملتی ہے، رکوع سے رکعت ملتی ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ امام صاحب ابھی قعدے آخرہ میں ہیں، آخری قعدے میں ہیں، تو پھر وہ انتظار کرتا رہتا ہے آ کر کھڑا ہو کر کہ کب امام صاحب سلام پھیر لیں اور میں تنہا نماز پڑھ لوں، جبکہ اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ امام کی سلام پھیرنے سے پہلے اگر وہ نماز میں داخل ہوتا ہے تو اس کو جماعت مل جاتی ہے، تو میں اپنے ان بھائیوں سے ضرور کہوں گا کہ جب امام صاحب رکوع میں پہنچ جائیں تو جیسے ہی آپ پہنچیں تو ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں، تکبیر تحریمہ کہہ کر پھر رکوع میں پہنچ جائیں۔ آپ رکوع میں پہنچ گئے، آپ کو رکعت مل گئی، پھر اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے امام صاحب آخری قعدے میں ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے آپ پہنچ گئے تو آپ نماز میں داخل ہو جائیے، ہاتھ باندھیے اور بیٹھ جائیے، اتحیات کی شکل میں بیٹھ جائیے، آپ کو جماعت مل جائے گی۔ پھر جتنی رکعتیں آپ کی چھوٹ گئی ہیں، یعنی 4 رکعت کی نماز ہے تو 4 رکعت چھوٹ گئی، اس کو پڑھ لیجئے کھڑے ہو کر۔ تو یہ غلط بات ہے کہ امام صاحب رکوع میں پہنچے ہیں، آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ رکوع میں شامل ہو جائیں، پھر بھی آپ نہیں پہنچ رہے ہیں تو آپ کی وہ رکعت چھوٹ جائے گی۔ اسی طرح سے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ امام صاحب رکوع میں چلے گئے اور رکوع سے کھڑے ہو گئے، اور بعد میں شخص پہنچتا ہے تو وہ کیا کر لیتا ہے، ہاتھ باندھتا ہے، پھر رکوع کر لیتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہو کر امام کے ساتھ پھر جو ہے سجدے میں جا رہا ہے، تو یاد رکھیے کہ اس کو رکعت نہیں ملی، اس لیے کہ وہ رکوع سے، امام کے رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد پھر ہاتھ باندھا ہے تو اب رکوع ختم ہو گیا تو وہ رکعت بھی چھوٹ گئی۔ تو بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، بلکہ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس طرح کر لیتے ہیں کہ امام صاحب رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد وہ رکوع کر لیتے ہیں، یعنی پہنچ جاتے ہیں نماز میں، اور پھر ہاتھ باندھ کر وہ رکوع کر لیتے ہیں خود سے پہلے ہی، یا پھر رکوع کرتے ہی نہیں بلکہ امام کے ساتھ سجدے میں چلے جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمیں رکعت مل گئی۔ نہیں، رکعت نہیں ملی، اس لیے کہ رکوع سے رکعت ملتی ہے، رکوع میں آپ امام سے مل جائیں گے تو آپ کو رکعت مل جائے گی۔ اگر کوئی اس طرح کر لیتا ہے، سمجھتا ہے کہ مجھے رکعت مل گئی ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوئی، اس نے ایک رکعت کم کر لی، تو اس لیے جو ہے اپنی اصلاح کر لیں۔ اسی طرح سے سلام، امام صاحب پہلا سلام پھیر دیے، پھر کوئی شخص آتا ہے اور ہاتھ باندھ کر بیٹھ جاتا ہے امام کے ساتھ دوسرے سلام کے پھیرنے سے پہلے، تب بھی اس کو جو ہے وہ جماعت نہیں ملے گی، وہ جماعت اس کے ساتھ ختم ہو گئی، یعنی پہلے سلام کے ساتھ جماعت ختم ہو جاتی ہے۔ پہلا سلام نماز میں فرض ہے اور دوسرا سلام سنت ہے، اس لیے جب فرض ختم ہو گیا تو پھر وہ فرض نماز بھی اس کو نہیں ملے گی، یعنی جماعت اس کو نہیں ملے گی۔ اس لیے اس کو چاہیے کہ جیسے ہی امام صاحب پہلا سلام پھیر لیں تو سمجھ لے کہ اب یہ جماعت ختم ہو گئی ہے، مجھے تنہا نماز پڑھنا پڑے گا اس کو۔ تو ان چیزوں کی خاص کر کے ضرورت ہے کہ سمجھیں اس کو، اور خیال رکھیں نمازوں کے اندر کن چیزوں کو حکم دیا گیا ہے، کیا چیزیں فرض ہیں، کیا سنت ہیں، کیا نفل ہیں، نفل کے اندر کیا چیزیں
ہم کو کرنی چاہیے، پڑھنی چاہیے۔ تمام چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر سمجھے بغیر نماز پڑھیں گے تو جہالت کی بات ہوگی، جہالت کی بات ہوگی۔ لہٰذا بغیر معلومات کے اگر کوئی عمل کر لیتا ہے تو وہ عمل اس کے یہاں اللہ کے یہاں پر قبول نہیں ہوتا ہے، جبکہ اس کو بتانے والے موجود ہیں، سمجھانے والے موجود ہیں۔ آج کل علماء کی کثرت ہے، آپ جتنا چاہے جب چاہے جو ہے آپ جا کر لوگوں سے معلومات لے سکتے ہیں، تعلیم یافتہ لوگوں سے معلومات لے سکتے ہیں، علماء دین موجود ہیں۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم علماء سے ربط رکھیں، علماء سے نفرت نہ کریں۔ علماء ہی دین کے ستون ہیں۔ یوں سمجھیے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دین کو پھیلانے والے ہیں۔ اگر یہ نہ رہے تو دین مٹ جائے گا۔ کس طرح سے گھر کے چھت کے لیے پلر نہیں ہے تو پلر ہی گر گئے تو پھر چھت گر جائے گی، اسی طرح سے میں یوں کہوں تو کوئی غلط نہیں ہوگا کہ علماء بھی دین کے لیے ستون کی مانند ہیں، ستون کے مانند ہیں۔ ان سے رابطہ رکھنا اور ان کے علم سے فائدہ اٹھانا یہ تمام عوام کی ذمہ داری ہے۔ جان بوجھ کر یا اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے کا خیال دل میں آ گیا کہ اگر میں علماء سے پوچھوں گا تو میری حیثیت گر جائے گی، میں چھوٹا بن جاؤں گا، تو اگر اس طرح سے سوچ کر وہ نہیں پوچھ رہا ہے تو بڑا گنہگار ہوگا۔ اس لیے کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری دی، جبکہ وہ بڑے بڑے مالدار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک گئے، دین کی تعلیم حاصل کی۔ اس طرح دنیا میں جتنے بھی بڑی بڑی شخصیتیں گزری ہیں، انہوں نے بھی اپنے آپ کو جو ہے چھوٹا بنا کر جو ہے دین کی تعلیم حاصل کی ہے۔ دور دور سے سفر کر کے آتے تھے، دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے اور لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہمیں کوئی بھی چیز معلوم نہیں پڑ رہی ہے، ہم پرانی چیزوں کے پیچھے نہ پڑیں، پرانی باتیں جو چلی آ رہی ہیں ان کے پیچھے پڑھ کر ہم صحیح دین سے گمراہ ہو جائیں گے، دین سے ہٹ جائیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جب یہ ترقی کا زمانہ ہے، علماء دین ہر جگہ موجود ہیں، ان سے رابطہ کریں اور ان سے علم حاصل کریں اور ان سے فائدہ اٹھائیں، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو دین کا علم دیا ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے تو ان کو بھی جو ہے اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ علماء دین کو بھی یہ نصیحت ہے کہ اپنے پاس جو دین کا علم ہے اس کو پھیلائیں، اس کو بند کر کے نہ رکھیں۔ جس طرح سے عطر کی بوتل کو بند رکھا جائے تو اس کی خوشبو محسوس نہیں ہوتی ہے، تو اس کی خوشبو اس وقت محسوس ہوگی جب اس کو نکالا جائے گا اور اس کو جو ہے کپڑوں پہ لگایا جائے گا۔ تو لہٰذا اسی طرح سے دین کا علم اس وقت لوگوں کے فائدہ مند حاصل ہوگا جب دین کے علم کو پھیلایا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کی ہدایت کے فیصلے فرمائے اور ہم سب کو جنت نعیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار ہم سب کو نصیب فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔